الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ مالک الملک حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 کے حوالے سے پچھلے مہینے کے تیسرے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگلی آیت وہ عظیم آیت ہے جس کو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، آیت الکرسی کے نام سے۔ آج کے اس خطبے میں آیت الکرسی کے فضائل کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کا معنی، مفہوم، مطلب اور پیغام وہ زیر بحث آئے گا۔ یہاں تک ہم سب کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد رات کو سوتے وقت یہ آیت پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے مسلمانوں کا اس پر عمل بھی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی ابتدائی عمر میں آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورۃ الفاتحہ یاد کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ بھی اکثر و بیشتر لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی میں مال غنیمت، مال فیض، صدقات، تبرعات، بیت المال کا جو مال ہوتا ہے،
اکٹھا ہوا تو اصحاب صفہ، وہ صحابہ کرام جو 24 گھنٹے مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیں تو آپ کا ایک ایک لفظ ہم یاد رکھ سکیں، یاد کریں، سیکھیں۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بعض روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ ان کے امیر مقرر ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اس سامان کی حفاظت کی بھی ڈیوٹی دی۔ رات کے وقت ایک شخص آیا، انسانی شکل و صورت، کچھ سامان اٹھانے کی کوشش کی، حضرت ابو ہریرہ الرٹ تھے، پکڑ لیا، منت سماجت کی، غلطی ہو گئی معاف کر دیں، معاف کر دیا۔ دوسرے دن پھر آ گیا، رات کے وقت ہی۔ حضرت ابو ہریرہ یعنی کہ کل چھوڑ دیا تھا اس لیے تم دوبارہ آ گئے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ منتیں کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسری رات پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تو اس نے منت سماجت کے بعد جب دیکھا کہ نہیں چھوڑ رہے تو کہا اچھا میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو، کیا کہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ دے دیتا ہوں کہ کوئی بھی چور تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ آپ مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لے کے تو کچھ نہیں جا رہا، سامان تو سارا یہی ہے، بلکہ مجھے کچھ ایسی قیمتی بات بتانے لگا ہے، تو یہ سودا کر لینے میں یا یہ ڈیل کر لینے میں کوئی حرج نہیں، فائدہ ہی ہے۔ فرمایا کہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یہ نازل تو پہلے ہو چکی تھی، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد دو روایات آتی ہیں، ایک یہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ وہ تمہارا مہمان 2-3 دن سے، تمہارے 2-3 راتوں سے آ رہا ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ بہرحال آپ کا جو انداز تھا ہمیشہ تبسم، اور ذرا بتاؤ ابو ہریرہ وہ کیا کہتا تھا اور کیا بات ہوئی اور کیا معاملہ تھا تمہارا، اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے سارا ماجرا سنایا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ اس نے بات کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ میں یہ بات بتا چکا ہوں باقی صحابہ کرام کو، شاید تمہارے نالج میں نہیں آئی۔ اچھا اللہ کے رسول، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ انسان نہیں تھا، وہ شیطان تھا، انسانی شکل و صورت میں تمہارے پاس آیا تھا، لیکن اس نے جو بات کی ہے نا وہ بات ٹھیک کی ہے۔ اچھا اب یہاں پر کئی مسئلے نکلتے ہیں، کنفیوز نہ ہو۔ میں ایک جملہ اکثر و بیشتر آپ سے کہا کرتا ہوں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے اسپیشلی وہ پیریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ جو 23 سال کا دورانیہ ہے، اس میں جتنے بھی واقعات ہوئے، جو معاملات ہوئے، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہوں، آپ کی فیملی کے ساتھ ہوں، صحابہ کرام کے ساتھ ہوں، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہوں، یہ سب بنیادی طور پہ ہمارے لیے ہوا ہے کہ ایک قانون ترتیب دیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سب کہتے ہیں۔ تو آنے والے لوگوں کے لیے کہ اگر تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف سے ایک گائیڈنس، ایک رہنمائی، ایک قانون۔ اور سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر کا ہم سب کا عقیدہ ہے نا، کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ مکہ والے سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے؟ دل اللہ کی مٹھی میں، جس طرف چائے پھیر دے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا اس کی آنکھ ہی اندھی کر دیتا؟ کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ جو ہاتھ اٹھے اللہ ان ہاتھوں کو شل کر دیتا، لیکن نبیوں کا سردار زخمی ہوا، بھوک پیاس، دشمن کے حملے، بیٹیوں کو طلاقیں، بیوی پر تہمت، یہ سب کچھ ہوا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہوا کہ اس طرح کے حالات ہوں گے، آئیں گے معاملات، تو پھر تمہیں کیا کرنا؟ تو اب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے اوٹ پٹانگ جو لوگ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کا جواب آپ کا خود دماغ دے دیتا ہے۔ اگلی بات، جہاں سے بہت سارے علماء کرام آپ کو مسئلہ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو سیدھا سیدھا اصول ہے، بات ٹھیک ہونی چاہیے، کہنے والا کوئی بھی ہو، وہ بڑا عالم دین ہو یا ایک کلین شیف دنیا دار کاروباری آدمی یا افسر یا کوئی عام آدمی، کوئی بڑے عہدے پر فائز بندہ ہو یا ریڑھی چلانے والا ہو، اس نے بات اگر وہ کی ہے جو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، تو گولڈن ورڈز ہیں۔ دیکھنے والے کا سٹیٹس ہم نہیں خاطر میں لائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی آتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی نمازیں 5 نمازیں فرض مسجد میں پڑھا کر، آپ میرے پڑوسی ہیں، آپ نے کہا کل مدنی صاحب نے کہا تھا 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز میں ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے، دیکھا مدنی صاحب نہیں ہے، آپ نے کہا ممکن ہے کہیں شہر سے باہر ہوں، کہیں اور ہوں، اس لیے نہیں آئے ہوں۔ دوسرے دن آپ آئے، فجر کی نماز میں آپ نے دیکھا پھر مدنی صاحب نہیں ہے، اچھا جی ممکن ہے طبیعت ناساز ہو۔ تیسرے دن آپ آئے فجر کی نماز میں، آپ نے دیکھا پھر مدنی صاحب نہیں ہے، کل شام کو ملے تھے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور ہیں بھی ادھر ہی، کراچی سے باہر بھی نہیں ہیں،
پھر بھی مسجد میں نہیں آئے. ہمیں بڑی نصیحتیں کرتے ہیں اور خود آتے ہی نہیں ہیں. کل سے ہم بھی نہیں آئیں گے. کل سے ہم بھی نہیں آئیں گے. دوسروں کو بڑی نصیحت کرتے ہیں اور خود. یہ رویہ بھی غلط ہے. میں اگر فجر کی نماز با جماعت مسجد میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں محروم ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں. آپ مجھے نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو بات کہی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کہنے والا نو ڈاؤٹ، اگر بندہ جو نصیحت کرنے والا ہے خود با عمل ہو اس کی بات میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے. لیکن آپ بھی تو عقل مند بنے سامنے والے. اگر بات صحیح ہے، نیکی کی ہے، بھول جاؤ کہ کون ہے کہنے والا، خود اس کا عمل ہے یا نہیں ہے. آپ کو تو ایک اچھی بات بتائیے، اس پر عمل شروع کریں. تو کہنے والا کوئی بھی ہو، اب وہاں شیطان ہے لیکن جو بات اس نے کی ہے اور رسول اللہ نے تصدیق فرما دی، بات ختم ہو گئی. رسول اللہ کی تصدیق نہ ہوتی پھر کوسچن مارک تھا. اب بات وہ صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ کو اس نے کہا عمل شروع. اب ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے، ہم ہر معاملے میں 100% اور امیڈیٹ ریزلٹ چاہتے ہیں. یہ بھی غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے. جزا و سزا وہاں ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے. دنیاوی زندگی کا دورانیہ جو اللہ نے دیا ہے یہ محنت کے لیے دیا ہے. ہر چیز کا آپ یہاں ریزلٹ چاہیں یہ سسٹم نہیں ہے، آخرت میں ملے گا. بہت ساری چیزوں کے نو ڈاؤٹ نیکیوں کے فوائد ملتے ہیں، گناہوں کے نقصانات دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن بندوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. بہت سارے امتحانات ہیں، مختلف انداز ہیں. اور بڑی سادہ سی بات اگر یہ ذہن میں آ جائے کافی ہے. علاج کروانا سنت ہے. اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے، اور امیر لوگوں کا تو خیر سے آغا خان ہسپتال کے نیچے نزلہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ اچھے سے اچھے ہسپتال میں گئے، مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر بھی آپ نے بلکہ پورا بورڈ بنوا لیا، کب تک جئیں گے؟ کوئی آب حیات پی کر آیا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، مر رہے ہیں. کہاں گیا پھر علاج؟ تو اب اگر یہ ہم کہیں کہ جی جب مرنا ہی ہے، موت آنی ہی ہے، تو چھوڑے علاج ہی نہیں کرواتے، تو یہ معاملہ بھی درست نہیں ہوگا. ہمیں پابند کیا گیا کہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، آپ نے علاج کروانا ہے، دوائی کھانی ہے، اللہ سے شفا مانگنی ہے. اللہ سے موت بھی نہیں مانگنی ہے، شفا مانگنی ہے. دیکھیں نا کتنی بات سمجھائی، شفا ہی مانگنی ہے. لیکن ساتھ یہ بھی یقین رکھو کہ ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ مرنا بھی ہے. جب رب کا دل چاہے میں حاضر. وہ مرنے کے لیے تیار رہنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. مرنا نہیں چاہتے ہم. اچھا، تو اب یہی بات یہ میں نے اس لیے تمہید باندھی کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے مجھے ایک دوست نے کہا کہ وہ جی آپ نے یہ سارا پڑھنے کے لیے دیا تھا، بڑی پابندی سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ
بالکل یہی بات آیت الکرسی کی بھی ہے یا دیگر اذکار کی بھی ہے. آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے. اگر غور کریں تو کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری نماز اس میرٹ پر ہے جو رسول اللہ نے دیا؟ میں تو نہیں یہ جرات کر سکتا ہوں. ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے وضو اور ذکر اذکار، ذرا دیکھیں تو صحیح اپنا سٹائل. تسبیح ہی ہم پڑھتے ہیں 140 کی سپیڈ سے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آیت الکرسی بھی جب پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد یا رات کو سوتے وقت کیسے پڑھتے ہیں، کتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں، دل اور دماغ کتنا حاضر ہوتا ہے. تو ذرا اپنے احتساب کی ضرورت ہے نا. اس انداز سے پڑھی ہی نہیں ہے لیکن رزلٹ آپ 100% چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. بالکل احسن سے احسن انداز میں بھی آپ نے کیا ہے، تب بھی یہ عقیدہ رکھنا ہے میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اب جو میرے نصیب میں اللہ نے اگر کوئی آزمائش رکھی ہے کہ چوری ہو رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، تو اللہ مجھے اس آزمائش میں کامیاب فرمائے. یہ آئیں گی آزمائشیں اور اللہ ٹیسٹ کرتا ہے بندے کو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے آیت الکرسی اور سب کچھ پڑھا مگر پھر بھی ایک معاملہ کہ آپ نے کہا پڑھنے کا کیا فائدہ جب پھر بھی ہونا ہے آپ چھوڑ ہی دیں. نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ جاری رکھنا ہے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وہ واقعہ بس بات کر کے آج کا خطبہ ختم کرتے ہیں. ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے، شدید غم رنج. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے بھی تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو دعا سکھائی. تو ام سلمہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من. یہ دعا بھی پڑھا کرو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور یہ دعا پڑھنا میں نے شروع کر دیا. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، صدمہ آیا ہے، ایک شریک حیات مجھ سے جدا ہو گیا، اس پر مجھے صبر کی توفیق عطا فرما اور اس پر اجر عطا فرما. اور یہ سارا معنی اس کا وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهُ، اور اس کا بہتر الٹرنیٹ عطا فرما، نعم البدل عطا فرما. معنی یہ بنتا ہے. فرماتی ہیں کہ جب یہ الفاظ پڑھنے لگتی تو میرے دل میں خیال آتا تھا ابو سلمہ جیسا کوئی دوسرا مرد، شادی ہو جائے گی دوسری لیکن ابو سلمہ جیسا مرد نہیں مل سکتا. جس طرح وہ میرا خیال رکھتا تھا، وہ میرے ساتھ سنسیئر تھا، وہ اعلیٰ اخلاق، نیک، دیندار. اللہ کرے آج ہم لوگ مرد اتنے اچھے بن جائیں کہ ہماری بیویاں ہمارے متعلق یہ سوچیں. ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم مردوں کو بھی ہدایت دے، ہماری خواتین کو بھی، سب کو ضرورت ہے سدھرنے کی. بہرحال حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں دل تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا، ابو سلمہ سے بہتر کوئی مرد نہیں ہوتا. تو دعا نہیں پڑھا، اگلے الفاظ چھوڑ دیتے تھے، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهُ کے الفاظ چھوڑ دیتے. لیکن ایک دن خیال آیا چلے ابو سلمہ جیسا دوسرا شوہر نہیں ملتا نہ صحیح، یہ الفاظ
سکھائے ہیں رسول اللہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک ایک حرف خیر اور برکت سے خالی نہیں ہو سکتا. مجھے اگر ابو سلمہ سے بہتر دوسرا شوہر نہیں مل سکتا نہ صحیح، لیکن کوئی نہ کوئی اور خیر اللہ ضرور دے گا. جب میں اس نیت سے پڑھوں گی کہ میرے نبی نے مجھے یہ دعا سکھائی ہے تو کوئی نہ کوئی فائدہ اس کا ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فائدے کے سے خالی رہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا. اب یہ یقین پختہ ہو گیا. جب حضرت ام سلمہ کی عدت مکمل ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام آ گیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پرپوزل آیا نا، اس وقت حیران ہوئی، ماتھے پر ہاتھ مارا کہ یہ میں نے کیا سوچا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی دوسرا شوہر مجھے نہیں مل سکتا. کہاں ابو سلمہ اور کہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو محدثین کرام نے یہ واقعہ ذکر کیا، یہ دعا ذکر کی اور اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جب عمل کرتے ہو تو اللہ اس طرح بھاگ لگاتا ہے. پہلے وہ ایک عام نیک صحابیہ خاتون تھی ام سلمہ، اب وہ ام المومنین بن گئی، قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کی ماں بن گئی. اس یقین کے ساتھ جب رسول اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ پڑھے تو اللہ نقد دیتا ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم اللہ پر وہ ٹرسٹ ہی نہیں. دنیاوی وسائل پر ہی بس ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے، ان پر زیادہ ہمارا بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کم. تو پھر یہی حال ہوگا. الٹ ہونا چاہیے، اصل بھروسہ رب پر ہونا چاہیے. باقی یہ جو وسائل ہیں، یہ محنت مشقت، کسی سے بات کرنا، کسی کی سفارش کرنا، یہ سب چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. باقی فیصلہ تو ادھر سے ہونا ہے، فائدہ نقصان سب ادھر سے ہونا. میرے ذمہ صرف کوشش ہے. شفا مجھے رب نے دینی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، کیپسول، ٹیبلٹ، انجیکشن، سرجری سب کچھ کرواؤں گا، لیکن یہ چیزیں بذات خود کچھ نہیں ہیں. ادھر سے گرین سگنل ہوگا تب یہ افیکٹو ہوں گی. یہ عقیدہ بنانا ہے. جب یہ عقیدہ بن جائے گا تو پھر یہ سارے ذکر، اذکار، دعائیں سب جب بندہ اس نیت سے، اس یقین کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں تو دے گا ہی دے گا. آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی نا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو لوٹاتا ہے. بعض اوقات جو اس نے مانگا اللہ نے دے دیا، بعض اوقات اللہ وہ نہیں دیتا جو اس نے مانگا، اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے جو اس نے مانگی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کے خیال میں بھی نہیں تھی، اور اللہ نے وہ چھوڑ کے اس کو بہتر دے دی. بعض اوقات اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز بھی نہیں دیتا، اس سے بہتر بھی نہیں دیتا، اس جیسی ایک اور چیز دے دیتا ہے. بعض اوقات اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز بھی نہیں دیتا، وہ جیسی بھی نہیں دیتا، اس پر ایک مصیبت آنے والی تھی جو اس کو نہیں پتا تھا، رب کو تو پتا ہے. ایک تکلیف آ رہی تھی اگلے کچھ عرصے میں، اللہ اس کو ٹال دیتا ہے اس دعا کی برکت سے. اور بعض اوقات اللہ رب العالمین یہ سب کچھ نہیں کرتا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں درج کروا دیتا ہے اور کئی گنا ہو کر اس کو قیامت والے دن ملتا ہے. اللہ کے ساتھ سودا کر کے تو دیکھیں، وہاں کبھی خسارے کا سودا نہیں ہے. دل کی دنیا درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم بڑے سو کالڈ مسلم ہو گئے
بس ابا و اجداد سے ہمیں یہ دین مل گیا، اسلام مل گیا، اس کی قدر ہی نہیں ہے، اور رسماً سارے مسلمان ہیں ہم۔ جب عملاً بنیں گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج یہ جو ہم لمبی لسٹ لے کے بیٹھے ہیں نا اپنے پرابلمز کی، یہ ایسے نہیں ہے، ادھر سے آواز ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، اللہ نہیں کرتا کسی پر ظلم۔ آج اگر ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، سارے مسائل سے اللہ ہی نکالنے والا ہے، دوسرا کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ سارے آرٹیفیشل طریقے ہیں جن پر باتیں ہو رہی ہیں اب میڈیا پر بھی اور ادھر ادھر بھی، پہلے اس کے ساتھ معاملہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں تعلق ٹھیک ہو گیا، سارے یہ پہاڑ کے پہاڑ یہ رن وے کی طرح انشاءاللہ سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا مخلص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔